from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, आज का प्रोग्राम जो है वो भारत के इंतहा पसंदों के नाम है, जिन्होंने विराट कोहली को धमकी दी है कि हम तुम्हारी 9 माह की बेटी को रेप करेंगे, उसके साथ बलात्कारी करेंगे। कोई देखिए, रेप होते हैं, किस मुल्क में नहीं होते हैं? हर जगह होते हैं ना, बुरी बात है। लेकिन कोई इतना घटिया, कोई इतना गिर जाएगा कि अपने नेशनल हीरो को कहे कि हम तुम्हारी 9 माह की फूल जैसी बच्ची के साथ ये अमल करेंगे? कोई इतना गिर सकता है? ये इतना गिर गए हैं। अभी 1 साल पहले इन्होंने 4 माह की बच्ची के साथ ये हरकत की थी, वो उसका इंतकाल हो गया। 4 माह की। देखिए, जब कोई कौम डूबती है ना, तो इखलाकी तौर पे जब उसका जवाल शुरू होता है, इन्हिताज शुरू होता है, तो वो सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये अब मुकम्मल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान उस तरफ गामजन है। आप इस वजह से मेरी बात ना माने कि मैं पाकिस्तानी रूट्स है मेरी, ठीक है ना मानिए। लेकिन साइंस और मजहब इस्लाम 2 चीजें मैंने ऐसी देखी हैं, कोई उसे माने या ना माने, उनके उसूल जो हैं वो वहीं साबित शुदा रहते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वक्त दोबारा उनको सच्चा साबित करता है। जो जुल्म आप कर रहे हैं ये रुकेगा, ऐसा नहीं है। कब तक होगा भाई? अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा किया है, हर यजीद के लिए एक हुसैन पैदा किया है, ऐसा नहीं है। शर्म की बात यह है कि ये अपने नेशनल हीरो के लिए ऐसे इन्होंने अल्फाज कहे। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसने अपने एक मुसलमान बॉलर को डिफेंड किया कि भाई वो ऐसा नहीं है कि उसने जान के विकेट ना लियो, कोई भी विकेट नहीं ले सका था पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैच हार रहे हैं, मुसलमान की को डिफेंड क्यों किया? इसलिए हम तुम्हारे साथ ही हरकत करेंगे। इससे ज्यादा गिरी हुई, नीच, गंदी, गलीज बात मैंने आज तक नहीं सुनी कि कोई अपने नेशनल हीरो के साथ ही करे। पाकिस्तान में 1000 खामियां हैं जो मैं अक्सर पॉइंट आउट करता हूं। देखिए, अभी एक नेशनल हीरो शोएब के साथ जो है एक प्रोग्राम में बदतमीजी की गई। पूरी कौम ने कैसे हम आवाज उठाई कि नहीं, वो हमारा नेशनल हीरो है, तुमने उसके साथ ये जाती कैसे की, तुम्हारी जुर्रत कैसी है, इसका प्रोग्राम बंद करो। और उसको प्रोग्राम बंद करना पड़ा। यार, नेशनल हीरोज जो होते हैं उनकी कदर होती है। इस हेट मॉन्गरिंग ने हिंदुस्तान में सब कुछ तहबाला कर दिया है। देखिए, नफरत का जिन बोतल से निकालना तो आसान है, उसको वापस बंद करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। बीजेपी ने, हिंदुत्व ने, ये मोदी सरकार ने ये नफरत शुरू तो कर दी है, लेकिन इसका एंड क्या होगा और इसका असल जिम्मेदार कौन है? देखिए, कुछ चीजें हैं जिस पे गौर करने की जरूरत है। एक तो ये जो बलात्कारी हो रही है, जो जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, कमजोर हिंदुओं के साथ, ये इस वजह से हैं कि हुकूमत और अदालतें उनके साथ ताउन कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब नफरत फैलाने वालों को, कातिलों को, जानियों को हुकूमत सपोर्ट करे, सूबे का वजीर आला आदित्य नाथ सपोर्ट करे, प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करे, तो वो चाहे कोई छोटा आदमी हो या शाहरुख की तरह कोई फेमस आदमी हो, सब बराबर हैं। अदालतें भी उनके साथ इस जुर्म में शरीक हैं। तारीख में मौरख लिखेगा ये बात, ऐसी बात नहीं है। जब तक हुकूमत की सरबराही रहेगी
ان کے دست شفقت اس کے سر پہ رہے گا بدماشوں کے، تو وہ یہ کام کرتے رہیں گے. یہ سب دیکھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ابھی تک جو ہے نا وہ اکھنڈ بھارت بنانے چلیں اور وہ کھڈا ہو جائے گا پورا بھارت یہ اکھنڈ بھارت بنانے کے چکر میں. اچھا، دوسرا ایک اور طبقہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، وہ ہے وہاں کا وہ خاموش قاتل طبقہ جو لیزی ہے، ڈرپوک ہے، خود غرض بہت ہے، خاموش ہے. ظلم ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، خاموشی سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن آواز نہیں اٹھاتے. دیکھیے، جب تک کہ مقامی لوگوں کی طرف سے آواز نہیں اٹھے گی، بین الاقوامی سطح پہ کوئی اس کو کتنا بھی کنڈیم کرے، حالات نہیں بدلیں گے. امریکہ میں آپ ہسٹری پڑھیں یہاں کی، کالوں کے خلاف جو نفرت تھی، جو تعصب تھا، جب مقامی گورے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا نہیں، انف از انف، اسٹاپ اٹ ناؤ، تو پھر یہ رکی تھی. آج وہاں کا یہ طبقہ جو قاتل خاموش طبقہ جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ اٹھے، کھڑا ہو اور کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم اس ملک کے ساتھ. آج ہندوستان کا کوئی ایک پڑوسی خوش نہیں ہے. کیوں خوش نہیں ہے؟ سوچئے، غور کیجئے. ابھی میچ جو ہوا ہے پاکستان سے، اس کی ہار پر صرف پاکستان کی جیت پر کہیے کہ صرف پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے تھا نا. یہ بنگلہ دیشی، سری لنکن، بھوٹان کے لوگ، سارے قرب و جوار افغانستان کے لوگ، یہ کیوں خوش تھے؟ کیوں؟ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ظالم قوت کے خلاف ایک مظلوم نے جو ہے وہ جیت حاصل کی ہے. اس وجہ سے یہ امیج ہے. آج سے پہلے یہ امیج تھا، ان سے پہلے نہیں تھا. گاندھی جی کے اور نہرو صاحب کے دور میں ایسا تھا نہیں تھا. جب سے یہ نفرت کا یہ سامان لے کر آئے ہیں، اس نے پورے ملک میں ابتری کی ہے اور مزید ابتری ہونے جا رہی ہے. اور ایک آخری بات جو ان کو روک سکتی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کرتا ہے. وہ اگر وہ بے بس ہیں، کیونکہ وہ مکمل طور پہ بے بس ہے نا. میں ایسی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا جس انداز سے یہ تلوار لے کے مار رہے ہیں ایک مسلمان پر، اس کی لاش پہ کود رہے ہیں. ارے اگر تم اتنے طاقتور ہو تو کبھی ان کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار دے کے دیکھو جن کو تم مار رہے ہو. وہ تم سے پہلے تمہاری گردن اٹھا کے اڑا کے باہر پھینک دیں، کیونکہ وہ نہتے ہوتے ہیں. تمہارے پاس تمہارے پیچھے پوری سرکار ہوتی ہے، اس لیے تم ایسا کر پاتے ہو. اچھا، اب اصلاح کی سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے، سلوشن جو میں نے کئی دفعہ میں نے یہ بات دہرائی ہے، پھر دہراتا ہوں. ہندوستان کا سارے لوگ تو برے نہیں ہو سکتے نا، سارے لوگ انتہا پسند تو نہیں ہیں، لیکن جو ایک بڑا طبقہ خاموش قاتل جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو پڑھا لکھا سنجیدہ طبقہ ہے، وہ جس لیزینس کا شکار ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ سب ظلم ہو رہے ہیں، لیکن بولتا نہیں ہے، آواز نہیں اٹھاتا ان کے خلاف. جب تک کہ یہ بازار میں نہیں آئیں گے، یہ آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ ظلم رہے گا. ایک تو یہ ذمہ دار ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر قدرت نے شاید ان کے لیے پووں کا بندوبست کیا ہے. پوے سمجھتے ہیں آپ؟ پاکستان نے وہ پاؤ چھوٹے چھوٹے جو ایٹم بمز بنائے ہیں، وہی برسیں گے تو یہ رکیں گے. شاید ایسا بھی کوئی وقت ہو ترتیب وقت میں کہ وہ پوے برسیں اور پھر یہ اپنی اصلاح کر سکیں. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ طبقہ کھڑا ہو، قاتل خاموش طبقہ، اور یہ ہندوستان کی آبرو کو بچائے، غریبوں کی آبرو کو بچائے، مسلمانوں کی آبرو کو بچائے. اور جب تک یہ طبقہ سوتا رہے گا، یہ ظلم ہوتا رہے گا. میں نے اپنے 2-3 ویڈیو پہلے کہا تھا کہ ویرات کوہلی کا جو باڈی لینگویج تھا، جو اس کے جیسچر تھے ٹورڈز پاکستانی ٹیم، جیسے وہ لڑکوں سے مل رہا تھا، اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیجئے. تو کچھ لوگوں نے کچھ مجھ سے اعتراض بھی کیا. نہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں، ان کے اعتراض کو پھر رد کروں گا. نہیں، اس نے ایک اچھا جیسچر دیا ہے تو تم اس کو 2 اچھے جیسچر دو. جو بھی پازیٹیو بات کرے، جو نفرت کو ایلیمینیٹ کرے، اس کا ساتھ دو، اس کو آگے رکھو. یہ ضروری ہے.
آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو نفرت کرنے والوں کو یہ پیغام ضرور پہنچائیے. یار پاکستان کی دشمنی، آپ پاگل ہو گئے. کیا ہو کیا گیا آپ کے دماغوں کو؟ 70 سال سے پاکستان کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں. وہ الگ ہونے والے لوگ ہیں، وہ الگ ہی ہوں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. پاکستان کے پیچھے پڑیں. اب جو مسلمان ہمارے وہاں ہیں ان کے پیچھے پڑیں. دیکھیے یہ ایک سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات. اگر آپ کسی مسلمان کو وہاں مارتے ہیں، بلکہ میں تو اس سے بھی اوپر جاتا ہوں، کسی انسان کو بھی، خاص کر کے مسلمان کو، تو میں مسلمان ہوں نا، تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ میرے پیرنٹس یہاں سے آئے تھے یار، ہم نے اتنی اچھی اچھی باتیں سنی تھیں، وہ ساری باتیں غلط نکلی، یہ تو بہت بدماش لوگ نکلے. تو یہ ظلم بند کیجئے، اس پیغام کو آگے بڑھائیے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں. اور اگر آپ منتظر ہیں پووں کے، تو پھر یہ قسمت ہے آپ کی، نصیب ہے آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ.